السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیرات احمدیہ صفحہ نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی مسئلۃ ان نسخ القرآن جائز، قرآن کا نسخ جائز ہے، اس مسئلے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها، کہ جو بھی آیت ہم منسوخ کریں یا اس کو بھلائیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس سے بہتر یا اسی کی مثل لاتے ہیں۔ علم تعلم، کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ فرماتے ہیں رویہ ان الکفار کانوا یطعنون فی النسخ، روایت یہ کیا گیا ہے کہ کفار نسخ کے سلسلے میں طعنہ زنی کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اَلَا تَرَوْنَ إِلَى مُحَمَّدٍ، کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے کہ یأمر اصحابہ بأمر ثم ینہاہم عنہ، کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ایک حکم دیتے ہیں پھر اس سے منع کر دیتے ہیں، وَيَأْمُرُهُمْ بِخِلَافِهِ، پھر اس کے برخلاف حکم دیتے ہیں۔ وَيَظُنُّونَ أَنَّهُ مِنْ آیَةِ النَّدَامَةِ، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شرمندگی کی علامت ہے، یعنی کہ یہ کہتے تھے کہ پہلا جو حکم ہے وہ بغیر سوچے سمجھے دے دیا، اب جب اس کی خرابی معلوم ہوئی تو دوسرا حکم دے دیا، تو یہ شرمندگی کی علامت ہے۔ وَيَلْزَمُ مِنْهُ صَفَاحَةُ اللَّهِ تَعَالَى، اور اس سے معاذ اللہ کی صفاحت لازم آتی ہے۔ تو معاذ اللہ یہ خدا کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اس سے تو بے وقوفی لازم آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں جو اسرار اس میں پنہا تھے، جو راز تھے اس میں، تو وہ یہ نہیں جان رہے تھے، اس لیے یہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں وَلَا يَعْلَمُونَ أَسْرَارَهُ، اور یعنی نسخ کے جو راز تھے، جو اس میں پوشیدہ راز تھے، وہ اس کا علم نہیں رکھتے تھے، اس لیے ایسی باتیں کرتے تھے۔ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی ان ما ننسخ، کہ جو بھی ہم آیت منسوخ کریں یا اس کو بھلائیں تو ہم اس سے بہتر یا اسی کی مثل لاتے ہیں۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو ما ننسخ کا مطلب ہے کہ ما ننسخ من آیت، کہ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، یوافق مصالح الخلقی، مخلوق کی مصلحتوں کے موافق اور زمانے کے تقاضے کے مطابق ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا من قلبک، یا تمہارے دل سے جس آیت کو ہم بھلاتے ہیں، نأتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر جو ہے عطا کرتے ہیں۔ تو بہتر کا مطلب ہے یعنی بما ہوا خیر للعباد فی النفع والثواب، یعنی اس کو ہم عطا کرتے ہیں کہ جو بندوں کے لیے نفع و ثواب میں بہتر ہوتی ہے، او مثلہا، یا اسی کے برابر نفع و ثواب میں ہم عطا فرماتے ہیں۔ علم تعلم یا ایھا المنکر، کیا تجھے علم نہیں ہے منکر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ فَيَقْدِرُ عَلَى النَّسْخِ وَالْإِتْيَانِ بِمِثْلٍ مَنْسُوخٍ وَبِمَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ، تو اللہ رب العزت نسخ پر قادر ہے تو منسوخ کے مثل لانے پر بھی قادر ہے اور اس سے بہتر بھی لانے پر قادر ہے۔ وَهَذَا لِمَضْمُونٍ، وَهَذَا الْمَضْمُونُ، اور اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں ذکر کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت ہم نازل کریں اور اللہ اس کو خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے، تو ان کافر یہ کہتے ہیں کہ انما انت مفتر، کہ اے نبی تم تو جھوٹے ہو، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کافروں میں سے اکثر وہ بے علم ہیں۔ غایتہ، تو جو نسخ اور تبدیل کا مفہوم اس آیت میں ہے وہ سورہ نحل میں بھی ہے، بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہاں لفظوں کی تبدیلی ہے۔ فرماتے ہیں غایتہ، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ انہ ذکر ثمہ بلفظ التبدیل،
کہ سورہ نحل میں وہاں لفظ تبدیل سے ذکر کیا گیا ہے، وہاں ہونا بلفظ النسخ والانساء، اور یہاں پر نسخ اور انساء کے لفظ سے جو ہے اس مفہوم کو ادا کیا گیا ہے۔ وقد اشار ثمہ بقولہ واللہ اعلم بما ينزل وبقولہ بل اکثرهم لا يعلمون الی اسرار النسخ، اور وہاں پر ان دونوں حصوں سے نسخ کے اسرار کی طرف اور رازوں کی طرف اشارہ کیا گیا، کما اشارہ ہا ہونا، جیسے کہ یہاں پر علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر سے الی ذالک نسخ کے اسرار اور رازوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وبالجملتی، اب خلاصہ یہ ہے کہ فلا بد ہا ہونا من بیان النسخ والانساء۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ تو یہاں پر نسخ اور انساء کا بیان ہونا ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ قرآن کے منسوخ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں کہ النسخ فی اللغت التبدیل، کہ لغت میں نسخ جو ہے وہ تبدیلی کا نام ہے۔ فرماتے ہیں وفی الشریعتی، اور شریعت میں نسخ کسے کہتے ہیں؟ تو شریعت میں مطلب جس کو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قیامت تک اس کا حکم رہے گا، تو اب اس مطلق حکم شرعی کی انتہا کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں شریعت میں عبارت عن انتہائی الحکم الشرعی المطلقی، شریعت میں نسخ اس حکم شرعی مطلق کی انتہا کو بیان کرنے کا نام ہے کہ الذی کان فی تقریر اوہامنا استمرارہ، کہ جو ہمارے ذہنوں میں یہ ثابت ہو گیا تھا کہ استمرارہ وہ لگاتار رہے گا۔ تو استمرارہ یہ کانا کا اسم ہے، یعنی کہ جس کا مستمر اور لگاتار ہونا ہمارے ذہنوں میں ثابت ہو گیا تھا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ قیامت تک رہے گا۔ فہو تبدیل فی حقنا، تب تو ہمارے حق میں تو یہ تبدیلی ہوئی۔ وہ بیان محض فی حق صاحب الشرع، اور صاحب شرع کے حق میں یہ محض بیان ہے۔ کما فی المقتول، جیسے کہ مقتول کے سلسلے میں، تو مقتول یعنی جس کو قتل کر دیا گیا ہو، تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس کی اور زندگی رہتی، ہمیں اس کی موت کا علم نہیں تھا، لیکن جب وہ قتل ہو گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ارے یہ تو اور زندہ رہتا، اب یہ مقتول ہو گیا، تو ہمارے حق میں جو یہ تبدیل ہوئی۔ لیکن اللہ رب العزت کے علم ازلی میں تو یہ تھا کہ یہیں تک جو ہے یہ زندہ رہے گا، اس کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ تو اس سے صفاحت اللہ لازم نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کو تو اس کا علم ہے، ہمارے حق میں تبدیلی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہاں فلا یلزم منہ صفاحت اللہ تعالی، تو اب اس سے معاذ اللہ اللہ کی صفاحت لازم نہیں آئے گی۔ ومحل النسخ حکم یحتمل الوجود والعدم فی نفسہ، اب یہاں سے یہ گفتگو ہے کہ کون سا حکم منسوخ ہوگا کون سا نہیں، یعنی نسخ کا محل کون سا حکم ہے۔ فرماتے ہیں کہ نسخ کا محل وہ حکم ہے کہ جو وجود اور عدم دونوں کا فی نفسی ہے احتمال رکھتا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بِأَلَّا يَكُونَ وَاجِبًا لِذَاتِهِ، بائیں طور کہ وہ حکم واجب لذاتہ نہ ہو، کا وجوب الایمان، جیسے کہ ایمان کا واجب ہونا، تو ایمان کا واجب ہونا یہ واجب لذاتی ہی ہے، یہ کبھی بھی جو ہے وہ ساقط نہیں ہو سکتا، یا عدم کا احتمال نہیں رکھ سکتا۔ اور وہ انہوں نے کہا محل نسخ وہ حکم ہے جو فی نفسی عدم کا بھی احتمال رکھے، تو اس کا مطلب واجب لذاتی ہی نہ ہو، ولا ممتنع لذاتی ہی، اور نہ وہ حکم ممتنع لذاتی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ممتنع لذاتی ہی جو چیز ہے کحرمت الکفری، جیسے کہ کفر کا حرام ہونا، تو یہ کبھی بھی وجود کا احتمال نہیں رکھتا ہے کہ کسی کے لیے کفر جو ہے وہ حرام نہ رہے۔ تو اس کا مطلب وجود کا بھی احتمال رکھتا ہو، اور حرمت کفر یعنی کفر یہ وجود کا احتمال نہیں رکھتا، اس لیے یہ بھی اس میں بھی نسخ نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ وَلَمْ يَلْتَحِقْ بِهِ مَا يُنَافِ النَّسْخَ مِنْ تَوْقِيتٍ أَوْ تَعْبِيدٍ ثَبَتَ نَسًّا أَوْ دَلَالَةً۔ ہاں، اب جس حکم میں نسخ ہوگا تو بتائیں وہ ایسی چیز اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے جو منافی نسخ ہو، مطلب توقید جیسے ہو یا تعبید ہو۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يَلْتَحِقْ بِهِ، اور اس حکم کے ساتھ ایسی چیز لاحق نہ ہو ما ينافی النسخ، جو منافی نسخ ہو،
من توقیت، جیسے کہ موقت کر دینا کسی حکم کو کہ یہ اس وقت تک رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس میں نسخ کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ او تعبید، یا کسی حکم کو مؤبد کر دینا کہ یہ ہمیشہ رہے گا، ثبت نصاً، اب چاہے اس کی تعبید وہ نص سے ثابت ہو، او دلالتاً، یا بطور دلالت ثابت ہو۔ تو بطور نص ثابت ہو تو وہ قرآن میں ہی ہے، خالدین فیہا ابدا، کہ اس جنت میں مومنین ہمیشہ رہیں گے، کفار کے بارے میں ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور دلالتاً جو ہے تعبید ہو جائے، دلالتاً ایسے تعبید ہو جائے گی کہ جن احکام کے ہوتے ہوئے ہمارے نبی علیہ السلام ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب وہ احکام جو ہے منسوخ نہیں ہو سکتے، یہ دلالتاً تعبید ہو گئی۔ لیکن توقیت رہ گیا، فرماتے ہیں توقیت یعنی کسی حکم کو موقت کر دینا، اس کی جو ہے شریعت میں کوئی مثال نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فالتوقیت لا نظیر له فی الشرع، شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، یعنی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو موقت کیا گیا ہو۔ والتعبید الذی ثبت نصا، اور وہ ہمیشگی کے جو نص سے ثابت ہوتی ہے، وہ مثل قولہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کے قول کی طرح ہے، خالدین فیہا ابدا، یعنی اس جیسی آیتیں ہیں۔ والتعبید الذی ثبت دلالتاً، اور وہ تعبید کہ جو بطور دلالت ثابت ہو، تو فرماتے ہیں مثل سائر الشرائع التی قبض علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یعنی بطور دلالت ثابت ہو وہ تعبید، تو جیسا کہ وہ تمام احکام کے جن احکام پر ہمارے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، اب اس میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں سے نسخ کی شرط کیا ہے؟ تو نسخ کی شرط کا بیان ہے کہ ہمارے نزدیک تو نسخ کے لیے شرط ہے کہ منسوخ جو حکم ہو رہا ہے تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل بھی کر لیا ہو، بلکہ اس قدر وقفہ ہونا کافی ہے منسوخ اور ناسخ کے درمیان کہ منسوخ پر دل کا اعتقاد جو ہے وہ ممکن ہو، مطلب دل میں اعتقاد اس کا کافی ہے بس۔ لیکن معتزلہ کہتے ہیں نہیں، دل میں اعتقاد کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کر لیا ہو، یعنی دونوں میں اتنا فاصلہ اور وقفہ ہونا ضروری ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ وَشَرْطُهُ، اور نسخ کی شرط یہ ہے کہ التمکن من عقد القلب، کہ دل کا جم جانا جو ہے ممکن ہو اس حکم پر، مطلب اعتقاد قلبی کافی ہے۔ یعنی یکون زمان الفصل بین المنسوخ والناسخ قدر ما یتمکن فیہ من الاعتقاد علی المنسوخ، تو قدر ما یکون، یہ یکون کی خبر ہے، اور یکون زمان الفصل یہ اس کا اسم ہے۔ فرماتے ہیں یعنی منسوخ و ناسخ کے درمیان وقفے کا زمانہ قدر ما، اتنی مقدار ہو کہ جس میں منسوخ پر اعتقاد کیا جانا ممکن ہو، بس دل میں جو ہے اعتقاد کیا جانا ممکن ہو۔ ثم ينزل الناسخ، پھر ناسخ نازل ہو جائے تو اب جو ہے اسے نسخ پا لیا جائے گا۔ ولا یشترط زمان التمکن من فعل المنسوخ، اور منسوخ کے کرنے پر قدرت کا زمانہ یہ شرط نہیں ہے کہ منسوخ پر قدرت بھی پائی جائے، خلاف للمعتزلہ، معتزلہ کے برخلاف، جیسے کہ یہ معتزلہ کہتے ہیں۔ ثم انہ قد تقرر، پھر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان القیاس لا یصلح ناسخا، کہ قیاس بالکل بھی ناسخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ وقد الاجماع عند الاکثر، اور اسی طرح اکثر علماء کے نزدیک اجماع بھی ناسخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو قیاس تو بالاتفاق ناسخ نہیں بن سکتا، اور اجماع و اکثر علماء کے نزدیک۔ اب دو بچے کتاب سنت، فرماتے ہیں وَأَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَاب، تو اب کتاب کا منسوخ ہونا جائز ہے کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے، اور اسی طرح سنت کا منسوخ ہونا جائز ہے سنت رسول اللہ سے اور کتاب اللہ سے، یہ ہمارے نزدیک ہے۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک لا یجوز نسخ الکتاب الا بالکتاب، کتاب اللہ کا نسخ صرف کتاب اللہ سے جائز ہے، اور سنت کا نسخ سنت سے ہی جائز ہے۔ اس کا مطلب ان کے نزدیک کروس کی صورت نہیں ہے کہ کتاب اللہ کا نسخ سنت سے ہو اور سنت کا نسخ جو ہے کتاب سے ہو۔ تمسکن بانہ لو جاز نسخ الکتاب بالسنت، فرماتے ہیں یعنی یہ استدلال اس بات سے کرتے ہیں کہ اگر کتاب کا نسخ جو ہے سنت سے
جائز ہو جائے لیقول المنکرون المجادلون، تو ضرور منکر جھگڑالو یہ کہہ دیں گے کہ ان الرسول، کیونکہ سنت سے نسخ ہو رہا ہے نا، تو وہ یہ کہہ دیں گے کہ رسول ہی دیکھو سب سے پہلے وہ ہیں کہ کذب اللہ تعالیٰ کے جنہوں نے اللہ رب العزت کی تکذیب کر دی، مطلب کتاب کا نسخ کر دیا۔ تو فکیف نؤمن باللہ بسبب تبلیغہ، تو جب خود ہی وہ اپنے خدا کی تکذیب کر رہے ہیں تو کیسا ہم ان کی تبلیغ کی وجہ سے ہم اللہ پر ایمان لائیں گے۔ وَقَذَا لَوْ جَازَ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ، اور اسی طرح اگر سنت کا نسخ جائز ہو کتاب اللہ سے تو ضرور یہ طعنہ زنی کرنے والے یہ کہہ دیں گے کہ ان اللہ کذب رسولہ اولا، کہ اللہ ہی نے سب سے پہلے اپنے رسول کو جھٹلا دیا۔ فَكَيْفَ نُؤْمِنُ بِهِ فِي دعوى النبوة، تو کیسے ہم نبی پر ایمان لائیں گے ان کے دعوے نبوت میں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں بھی جو ہے جھوٹے ہوں۔ تو یہ طعنہ زنی کر سکتے ہیں، اس لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کتاب اللہ سے سنت کا نسخ اور سنت سے کتاب اللہ کے نسخ کے قائل نہیں ہیں۔ اب ہماری طرف سے جواب کیا ہے؟ تو ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ نسخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقت میں وہ تبدیلی نہیں ہے، بلکہ وہ محض بیان ہے صاحب شرع کے حق میں۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہم نے پیچھے یہ بتا دیا کہ اللہ نے اپنے رسول کے کلام کی انتہا کو بتا دیا اور رسول اللہ نے رب کے کلام کی انتہا کو بتا دیا، تو اس میں جو ہے کہاں طعنہ زنی کی بات ہوئی؟ اور طعنہ زنی کی بات اگر لیں تو وہ تو متفق والی صورتوں میں بھی کوئی طعنہ کر سکتا ہے کہ اللہ نے اپنی بات کو جھٹلا دیا اور نبی نے اپنی ہی جو ہے سنت کو جو ہے جھٹلا دیا، یہ بھی تو وہاں کہہ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان النسخ لیس بتبدیل فی الواقع، ہم کہتے ہیں کہ نسخ حقیقت میں تبدیلی نہیں ہے بلکہ وہ محض بیان ہے۔ فجاز ان یبین اللہ مدت انتہاء کلام رسولی، تو اب ممکن ہے کہ اللہ بیان کر دے اپنے رسول کے کلام کی انتہا کی مدت کو بیان کر دے، او رسولہ مدت انتہاء کلام ربی، اور ایسے ہی ممکن ہے کہ رسول جو ہیں اپنے رب کے کلام کی انتہائی مدت کو بیان کر دیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الطَّعْنُ، رہی طعنہ زنی کی بات، فلا مفر عنہ فی المتفق ایضا، تو متفق والی صورتوں میں بھی تو اس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ علامہ عرفتہ، جیسے کہ آپ نے پہچان لیا، ہاکذا فی الاصول، اسی طرح اصول میں ہے۔ اب یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں، یعنی کوئی یہ اعتراض کرے کہ اللہ نے فرمایا نأتی بخیر منہا ومثلہا، کہ ہم جو منسوخ کر دیا ہم نے یا بھلا دیا ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں یا اسی کی مثل، تو اب قرآن کا نسخ کتاب اللہ سے جائز نہ ہو، کیوں؟ قرآن کا نسخ یعنی کتاب اللہ کا نسخ سنت سے جائز نہ ہو، کیونکہ سنت نہ تو بہتر ہے اور نہ برابر ہے۔ تو ہم جواب دیں گے کہ نہیں، یہاں الفاظ میں بہتر اور برابر ہونا مراد نہیں ہے، یہ ہم نے پیچھے بتا دیا ہے، بہتر کا مطلب ہے نفع و ثواب میں بہتر یا برابر۔ تو ایسا ممکن ہے کہ سنت جو ہے وہ نفع ثواب میں بہتر ہو کتاب اللہ سے، اور یا جو ہے کم سے کم برابر تو ہو۔ فرماتے ہیں ولا یقال، اور یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ ان قولہ نأتی بخیر منہا ومثلہا، کہ اللہ کا یہ فرمان یقتضی عدم جواز نسخ الکتاب بالسنہ، یہ تقاضا کرتا ہے کہ کتاب اللہ کا نسخ جائز نہ ہو سنت سے۔ اذ السنت لیس بمثل الکتاب ولا بخیر من، کیونکہ سنت رسول اللہ نہ تو کتاب اللہ کے مثل ہے اور نہ بہتر، تو یہ اعتراض نہ کیا جائے یہ کہہ کر لأننا نقول، اس لیے کہ ہم جواب دیں گے کہ لیس المراد بالخیر والمثل ما یکون کذالک فی اللفظ، کہ خیر اور مثل ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بہتر یا مثل لفظ میں ہو، بل فی النفع والثواب، بلکہ مراد یہ ہے کہ نفع و ثواب میں بہتر ہوگی۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ السُّنَّةُ خَيْرًا مِّنَ الْكِتَابِ، اور یہ ممکن ہے کہ سنت رسول جو ہے وہ بہتر ہو کتاب اللہ سے یا اس کے برابر ہو نفع و ثواب میں، فیہما، نفع ثواب میں بہتر ہو یا برابر ہو۔ وَهُوَ مِمَّا يَأْتِي بِهِ، اور یہی اسی بات کو اللہ رب العزت نے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیتم مکانہ آیتن والی جو آیت میں ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو ہم بدل دیتے ہیں، تو اب یہ جو سنت رسول اللہ ہے اس کا مقام یہ ہو جائے گا کہ یہ اس کے بدلے میں ہے۔ تو اب جو یہ کتاب سنت رسول اللہ، یہ تو کتاب اللہ کے بدل جو ہے
بدل اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں اس کو وہ درجہ حاصل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَهُوَ مِمَّا، اور پھر یہ سنت رسول اس میں سے ہو جائے گی کہ جس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ کتاب اللہ کے بدلے میں لائے گا، یعنی یہ درجہ اس کو حاصل ہو جائے گا۔ وَعَلَى هَذَا يَبْطُلُ أَيْضًا مَا يَتَمَسَّكُ بِالْآيَةِ، فرماتے ہیں اور اسی پر یعنی اسی جواب پر وہ اعتراض بھی باطل ہو جائے گا کہ جو بعض حضرات جو ہے آیت سے استدلال کرتے ہیں، یعنی آیت سے استدلال بعض لوگوں نے یہ بھی کیا ہے کہ بغیر بدل کے نسخ جائز نہ ہو، اور جو بعد میں جو بدل ہوگا وہ زیادہ بھاری نہ ہو، بلکہ یا تو وہ منسوخ شدہ کے برابر ہو یا اس سے ہلکا ہو، تبھی تو بہتر یا برابر ہوگا۔ فرماتے نہیں یہ بھی یہاں تم اعتراض نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے نفع و ثواب میں بہتر یا برابر بتایا ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ نفع و ثواب میں بہتری بغیر بدل کے ہی ہو یا بدل لا کر ہو۔ فرماتے ہیں آیت سے جو استدلال کیا جاتا ہے وہ بھی یعنی باطل ہو جائے گا، یعنی یہ استدلال کہ انہ لا یجوز النسخ بلا بدل وببدل اثقل، کہ نسخ جائز نہیں ہے بغیر بدل کے، اور بدل کے ساتھ ہو تو جو بدل اثقل ہے تو بدل اثقل کے ساتھ جائز نہیں۔ اذن نص یقتضی، کیونکہ نص تقاضا کرتی ہے کہ ان یأتی ببدل، کہ ایسا بدل اللہ رب العزت عطا فرمائے گا کہ جو اس کے برابر ہوگا، او اخف منہ، یا اس سے جو ہے ہلکا ہوگا، کیونکہ ہے نا اس سے بہتر یا اس کے مثل ہم عطا کریں گے۔ تو فرماتے ہیں یہ اعتراض بھی نہیں کر سکتے آپ۔ وذالک لأنہ، وہ اس لیے کہ یجوز ان یکون عدم الحکم او الحکم الاثقل خیرا واصلح فی النفع والثواب، یعنی وہ اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے بغیر حکم کے جو ہے وہ نسخ فرمائے، تو نسخ جو ہے بلا حکم کے بھی ہو سکتا ہے، او الحکم الاثقل، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کوئی یعنی دوسرا حکم جو ثقیل ہو، ثقیل حکم اور نازل فرمائے لیکن وہ بہتر ہو اور نفع و ثواب میں زیادہ اچھا ہو۔ فرماتے ہیں والنسخ قد یعرف بغیر الناسخ، اور نسخ جو ہے بغیر ناسخ کے بھی پہچان لیا جاتا ہے، جیسے کہ قاضی بیضاوی نے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن فرماتے ہیں بغیر ناسخ کے اور بغیر بدل کے جو نسخ ہو رہا قاضی بیضاوی نے ذکر کیا ہے، وہ امام شافعی کے جو مذہب ہم نے نقل کیا ہے اس کے خلاف ہو جائے گا، ولیکن یناقض ما نقلنا من مذہب الشافعی، لیکن یہ بات امام شافعی کا مذہب جو ہم نے نقل کیا ہے اس کے خلاف ہوگی، کیونکہ امام شافعی نے یہ کہا کہ کتاب کا نسخ کتاب سے ہی جائز ہے، سنت کا نسخ سنت سے ہی جائز ہے، اور قاضی بیضاوی جو شافعی المسلک ہیں وہ تو یہ کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ بغیر نسخ کے بھی جو ہے بغیر ناسخ کے نسخ ہو جاتا ہے، تو یہ ان کے خلاف ہوگی نا۔ فرماتے ہیں والناسخ الخیر، اور ناسخ منسوخ سے بہتر ہو تو اس کی یہ چند مثالیں ہیں، کالنسخ صلوات الخمسین بالخمس، جیسے کہ 50 نمازوں کا منسوخ ہونا 5 نمازوں سے، ونسخ المیراث بالہجرت بالمیراث بالقرابت، اور یعنی جو ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے انہیں ہجرت کی میراث ملتی تھی، اب بعد میں یہ منسوخ ہو گئی اور قرابت کی میراث ملتی۔ فرماتے ہیں اور ہجرت کی میراث کا منسوخ ہو جانا قرابت کی میراث سے، اور ونسخ الصوم من اللیل بالصوم فی من الیوم، ہاں رات کے روزے کا منسوخ ہونا دن کے روزے سے، یعنی اب صرف دن میں روزہ رکھنا، پہلے دن و رات دونوں کا تھا، تو اب یہ یعنی ناسخ یہاں پر بہتر ہے۔ فرماتے ہیں ونسخ قتل الواحد للعشر فی الجہاد بقتل الواحد للاثنین، کہ پہلے یہ حکم تھا کہ جہاد میں ایک مومن 10 کافروں سے مقابلہ کرے گا، یعنی 10 کافر مقابلے میں ہو تو پیٹھ نہیں دکھا سکتا، لیکن وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ ہے کہ ایک جو ہے ایک مومن 2 کے مقابلے ہیں۔ وہی فرماتے ہیں ونسخ قتل الواحد للعشر فی الجہاد، اور ایک مومن کا 10 سے مقاتلہ کرنا، 10 سے لڑنا جہاد میں یہ منسوخ ہو گیا بقتل الواحد للاثنین، ایک مومن کا 2 سے مقابلہ کرنے سے، یعنی اب 2 سے جو ہے لڑے گا وہ، اور 2 مقابلے میں ہو تو پھر پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ والناسخ المثل کا نسخ بیت المقدس بالکعبۃ،
فرماتے ہیں ناسخ جو منسوخ کے مثل ہو، ناسخ منسوخ دونوں برابر ہوں، اس کی مثال ہے جیسے بیت المقدس کا منسوخ ہو جانا، یعنی بیت المقدس جو قبلہ تھا وہ منسوخ ہو گیا بالکعبۃ، خانہ کعبہ سے۔ صرح بہ الامام الزاہد، امام زاہد نے اس کی صراحت کی ہے۔ والنسخ بلا بدل، اور وہ نسخ کے جو بغیر بدل کے ہو، یعنی اس کے بدلے میں کوئی نیا حکم نازل نہ ہوا ہو، اس کی مثال کما فی سورۃ المجادلۃ من قولہ تعالی فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ حکم یہ ہو گیا تھا کہ تم نبی سے اگر پرسنل میں اور اکیلے میں اگر کوئی گفتگو کرنی ہے تو پہلے صدقہ دو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے جو ہے وہ صدقہ دو۔ تو یہ حکم ابتدا میں تھا، اس پر صرف حضرت علی نے عمل کیا تھا، پھر یہ جو منسوخ ہو گیا اور اس کے بدلے میں کوئی نیا حکم کا پابند نہیں بنایا گیا۔ فرماتے ہیں تو یہ نسخ بلا بدل ہے۔ وفی سورۃ البقرہ من قولہ تعالی، اور سورہ بقرہ میں اس کی مثال ہے احل لکم لیلۃ الصیام، تو پہلے رمضان کی راتوں میں بھی مجامعت کرنے کی اجازت نہیں تھی، اب یہ منسوخ ہو گیا اور اجازت مل گئی کہ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں جو ہے وہ جمع حلال کر دیا گیا، الرفث الی نسائکم، یہ حلال کر دیا گیا۔ تو جو پہلے یہ حکم تھا کہ جمع کی اجازت نہیں ہے، تو اب اس کی جگہ پر کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا، بلکہ جو ہے اس عدم اجازت کو ختم کر دیا گیا، یعنی اسی حکم کو اٹھا لیا گیا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ صرح بذالک عضد الملت والدین، جیسے کہ اس کی صراحت قاضی عضد الملت والدین نے کی ہے۔ فرماتے ہیں والناسخ الاثقل، اب اس کی مثال کہ ناسخ جو ہے وہ منسوخ سے زیادہ مشکل ہو، یعنی زیادہ ثقیل ہو۔ فرماتے ہیں کا نسخ التخییر فی شہر رمضان بعزیمۃ الصیام، جیسے پہلے رمضان کے مہینے میں اختیار تھا کہ روزے رکھو، نہ رکھو تو اس کی جگہ فدیہ دے دو، تو رمضان کے مہینوں میں اس اختیار کو منسوخ کر دیا گیا بعزیمۃ الصیام، روزہ رکھنے کی پابندی کے ذریعے، کہ اب تو روزہ رکھنا عزیمت ہے، یعنی روزہ فرض ہے اب۔ وَنَسْخِ الصَّفْحِ وَالْعَفْوِ بِقِتَالِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور جو کفار تم سے لڑیں تو اب ان کو پہلے معاف کرنے کا حکم تھا۔ فرماتے ہیں نسخ الصفح والعفو بقتال الذین یقاتلونکم، تو جو کفار تم سے لڑتے ہیں ان سے قتال کو معاف کرنا اور درگزر کرنے کا جو حکم تھا یہ منسوخ ہو گیا۔ وہی کہتے ہیں ثم نسخہ بقتالہم کافہ، پھر اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا، کافروں سے مکمل طریقے سے قتال اور جہاد کرنے کے ذریعے، کہ اب مکمل طریقے سے جہاد کا حکم نازل ہو گیا۔ اس کی صراحت فخر الاسلام بزدوی نے کی ہے، وَسَيَأْتِي بَيَانُ كُلِّ ذَلِكَ، اور ہر ایک کی وضاحت جو ہے وہ آگے آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔